نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اصل خطاب الحمدللہ ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسبحان صاحب سعودی دامت برکاتہم کا جو بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب رہا، اب کچھ ضروری کام باقی رہ گئے ہیں، اس میں سے ایک دعا ہے۔ کافی وقت گزر چکا ہے، ظہر کی نماز بھی جلدی پڑھنا ہے اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ تو بیچ میں میرا لمبا بیان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ صرف 2 گھنٹے بیان کر کے ختم کر دوں گا۔ وقت کا جتنا ہو سکے خیال کرو اور حفاظت کرو، انشاءاللہ وقت میں برکت ہوگی، مقاصد میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ شاید بے ادبی ہوگی لیکن اصلاحی بات ہے، نظامت بھی جتنی مختصر کریں گے اتنا وقت میں برکت ہوگی، ورنہ اصل مقصد سے ہم لوگ دور رہ گئے تو پورا نظام بیکار ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بڑا وسیع اور گہرا ہے اور دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور ہمارے ایمانیات میں یہ بات داخل ہے کہ ہماری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ غرض دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ مختصر وقت بات کروں گا۔ صدر جلسہ حضرت قبلہ دامت برکاتہم تشریف فرمائیں۔ عورتوں سے بھی گزارش ہے
پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑا فائدہ آپ لوگ حاصل کرتی ہیں. یہاں ہمارا بیان چلتا، وہاں ان کا بیان چلتا. بات پردے میں آپ ہی سے کرنا ہے. یہ سوچ کر بیٹھے کہ میں آج کے جلسے میں اکیلے بیٹھی ہوں، میرے سامنے بھی کون بھی نہیں، میرے پیچھے بھی کون بھی نہیں، میرے داہنے جانب بھی کون بھی نہیں، میرے بائیں جانب بھی کون بھی نہیں. پورے اتنے بڑے جلسے میں اکیلے میں آئی ہوں. پردے سے علماء کرام تنہا میرے سے بات کر رہے ہیں. یہ سوچ لے کر بیٹھنے والی عورت انشاءاللہ تعالی بات بھی سمجھ میں آئے گی اور آسمان سے عمل کے فیصلے بھی ہوں گے. ورنہ ایک جلسے کو میں گیا، 25-30 حضرات مرد سامنے بیٹھے تھے، بالکل اسٹیج سے لگ کر عورتوں کا انتظام تھا. 1.25 گھنٹے میں بیان کرا، 100 مرتبہ بولیا خاموش رہو خاموش رہو. آخر منجد خاموش رکھ کر دعا کرنا پڑا، عورتیں خاموش نہیں ہوئی. ابھی قریب میں ایک لطیفہ پڑھا، خاموشی بہت بڑی عبادت ہے اور عورتوں کی زینت ہے، لیکن اس پر عورتیں عمل صرف رات میں کرتی ہیں. سنو، دین کی بات تو سنو. بہت بڑی ذمہ داری ہے میری مائیں اور بہنیں تمہارے اوپر اس زمانے اور اس وقت. 3 جماعت والوں پر ایسی زبردست ذمہ داری ہے، اور یہ 3 جماعت والے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر عمل کے میدان میں آ جائے، انشاءاللہ تعالی سارے عالم میں مسلمانوں کے حالات کل ہی بدل جائیں گے. بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے بھی بولو رے بابا. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کتنے جماعتاں؟ 3 جماعت. حضرت نہیں، آپ بولو کتنے جماعتاں؟ 3 جماعت. یہ 3 جماعت والے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر میدان عمل میں اگر آ گئے، بہت کم وقت میں سارے عالم میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. ایک حضرات علماء اس زمانے کے حضرات علماء کے کھانوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری کیا؟ سوئی ہوئی قوم کو جگانا. اور الحمدللہ اس ذمہ داری کا حق حضرات علماء ادا کرتے آ رہے ہیں. میں ان کی خدمت میں کچھ کہنے کے لائق بھی نہیں ہوں. اگر علماء نہ جگاتے تو جو جاگی ہوئی قوم ہے ان کو کون جگایا؟ آج سارے عالم میں دشمنوں کے نگاہوں میں جو دین نظر آ رہا ہے، یہ صدقہ ہے علماء کا. کون فون میں بات کرتے ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالی ہندوستان کا پی ایم بنیا تو سب سے پہلے موبائلوں کو ختم کر دوں. سبحان اللہ. آمین بولو. یاد رکھ. الحمدللہ. کہاں آنا کہاں اٹھانا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. جہاں آیا وہاں اٹھائے فون. الفاظ پر غور کرو.
बुजुर्गों के जूतियों का सदका जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, गाफिल बनकर मत सुनो। क्योंकि उलमा जब बयान करते हैं तो एक एक लफ्ज को तोल कर बयान करते हैं, और बयान का हिसाब आपको नहीं अल्लाह को देना है। आज दुश्मनों के निगाहों में मुफ्ती साहब से बड़े मोहब्बत और अदब के साथ गुजारिश है कि अल्फाज की तस्हीह फरमाएं। आज सारी दुनिया के दुश्मनाने इस्लाम के निगाहों में मुसलमानों के अंदर जो दीन नजर आ रहा है, ये नहीं कहा कि आज हमारे अंदर जो दीन है, ये नहीं। हमारे अंदर कितना दीन है कितना नहीं है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जानते हैं और हम जानते हैं। ये हमारे इमामे अक्सर सिर्फ नजर के हैं, हकीकत के नहीं। टोपियां नजर के हैं, हकीकत के नहीं। दाढ़ियां नजर के हैं, हकीकत के नहीं। झुब्बे और इमामे नजर के हैं और हकीकत के नहीं। बुर्के हिजाब और निकाब नजर के हैं और हकीकत के नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कहा आज हमारे अंदर जो दीन है, ये नहीं कहा दुश्मनाने इस्लाम के निगाहों में, दुश्मनाने कुरान के निगाहों में, दुश्मनाने अरब के निगाहों में, दुश्मनाने मक्के के निगाहों में, दुश्मनाने मदीने के निगाहों में, दुश्मनाने फलस्तीन के निगाहों में, दुश्मनाने इस्लाम के निगाहों में आज मुसलमानों के अंदर जो दीन है और उनको जो दीन नजर आ रहा है, ये सदका है हजरात उलमा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सारी दुनिया और दुनिया के अंदर जितने मजहब के लोग हैं, हर मजहबी आदमी को अपने मजहब की फिक्र है। सुन रही सोरी? एक दो वाक़े औरतों के इल्म के बारे में बयान करना है, मुकद्दमा बांध रहा हूं। हर आदमी को अपना मजहब प्यारा है कि नहीं है? और हम दिल की गहराई से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर मजहब वाले को सच्चे मजहब का पता दे दे। आमीन। हर मजहब वाले को अपना मजहब प्यारा है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमको सच्चे दीन के आगोश में पैदा किया। सही मजहब तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला ने हमको मेहनत और मशक्कत में नहीं डाला, लेकिन हर मजहब वाले को अपने मजहब की फिक्र है। यहूदियों को अपने मजहब की फिक्र है, ईसाइयों को अपने मजहब की फिक्र है, हिंदू भाइयों को अपने मजहब की फिक्र है, दीगर मजाहिब वालों को अपने मजहब की फिक्र है, और वो अपने मजहब की इशाअत के लिए मेहनतें भी कर रहे हैं। और मेरे जुमले को नौजवानों, मेरे पर्दे में बैठी हुई मेरी माएं और बहनें, खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, दिल की तख्ती में लिखो और दिमाग मेरी काट करो, मोबाइल में नहीं। सारी दुनिया के अंदर 4200 से ज्यादा मज़ाहिब हैं, उनमें से एक इस्लाम को छोड़कर बकिया तमाम मजहब वाले अपने मजहब की इशाअत पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, नतीजा नहीं निकल रहा है। बगैर पैसा खर्च किए के अगर किसी मजहब का नतीजा निकल रहा है तो वो इस्लाम का निकल रहा है। पैसा खर्च नहीं करते हम। कोई अगर
مسلمان بننا چاہتا ہے آتا ہے مولانا کے پاس یا حضرت کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، آپ کیا دیں گے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ہم کچھ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں داخل ہونا ہے تو اللہ کے لیے داخل ہو، پیسوں کے لیے دین میں داخل ہونے کا اعتبار نہیں، عورت کے لیے دین میں داخل ہونے کا اعتبار نہیں، عہدے کے لیے دین میں داخل ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ دین اللہ کے لیے قبول کرو۔ اگر تم ہمارے دین میں داخل ہوں گے ہم کیا دیں گے؟ داخل ہو جاؤ، اللہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تین جماعت پر بات، ساری دنیا میں 4200 قسم کے مذاہب ہیں، ایک اسلام اور مسلمان کو چھوڑ کر تمام مذہب والے اپنے مذہب کی اشاعت پر محنت کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی دعوت اور تبلیغ پر محنت کر رہے ہیں، کروڑوں 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 اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کی قسم نتیجہ نکل رہا ہے تو وہ اسلام میں نکل رہا ہے، اور یہ مذہب پھیل رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، سلامت ہے انشاءاللہ تعالی، قیامت تک سلامت رہے گا۔ اور اس مذہب کی سلامتی کا کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے تو وہ حضرات علماء سے لے رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگر اس مذہب میں علماء نہ ہوتے تو یہ مذہب بھی ایسے ختم ہو جاتا جیسے یہودیت ختم، عیسائیت ختم، داؤدیت ختم۔ خدا کو اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا مقصود و مقصد تھا، اس لیے اللہ نے اس دین میں حضرات علماء کو پیدا کیا، اور حضرات علماء مدارس سے فارغ ہو کر باہر نکلتے ہی ان کی ایک ہی فکر رہتی ہے کہ میں دین کی خدمت کیسے کروں، اور لگے ہوئے ہیں۔ کئی علماء امامت میں لگے ہوئے ہیں، کئی علماء اذان میں لگے ہوئے ہیں، کئی علماء درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں، کئی علماء دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور فکر ہے کہ امت کے اندر دین آ جائے، افراد کے اندر دین آ جائے، گھروں میں دین آ جائے، شہروں میں دین آ جائے، محلوں میں دین آ جائے۔ اے مسلمانوں، چنی پلی کے ہو، آندھرا پردیش کے ہو، پلمنیر کے ہو، چتور کے ہو، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے ہو، میری بات کو تسلیم کرو کہ نہ کرو، میں اپنی بات پر اٹل ہوں۔ خدا کی قسم آج تمہارے سروں میں ٹوپیاں ہیں، یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے چہروں میں داڑھیاں ہیں، یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج تم قرآن پڑھتے ہو کہ نہ پڑھتے ہو، لیکن تمہارے گھروں میں قرآن ہے، یہ علماء کرام کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ اسلام کے کچھ احکامات پر تمہارا عمل ہے تو یہ علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا ڈاکٹروں سے نہیں ڈر رہی ہے، لائروں سے نہیں ڈر رہی ہے، انجینئروں سے ڈر نہیں رہی ہے، آج دنیا ڈر رہی ہے تو مولوی صاحبوں سے ڈر رہی ہے، چاہے وہ مولوی صاحب ورجنل رہے اس سے بھی ڈرتی، ڈپلیکیٹ رہے اس سے بھی ڈرتی۔ اب ڈپلیکیٹ مولوی صاحب پہ تو کون، اندر سے تو مولوی نہیں رہتا لیکن لباس، ٹوپی، ڈپٹا۔ اللہ تعالیٰ علماء کی نقل میں بھی ایسا پاور عطا فرمایا ہے، آہا دیکھے تو ڈر ہوتا۔ اور علماء سے جو دنیا ڈرتی ہے یہ بھی نبی کی وراثت ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے کچھ نعمتیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی نبی کو نہیں عطا نہیں کی، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے اللہ نے مجھے ایسا رعب عطا کیا ہے، میں جہاں ہوں وہاں سے 1 مہینے کی مسافت دور پر اگر دشمن رہے اسے معلوم ہو جائے کہ میں یہاں ہوں تو اس کا دل کانپنے لگے گا، جگر پانی ہو جائے۔ اور نبی کی یہ وراثت علماء کو حاصل ہے،
علماء سے آج دنیا ڈرتی ہے تو یہ بھی نبی کی وراثت ہے. آپ کو اندازہ ہوگا, نہیں ہے تو سن لیو, ایئرپورٹا میں ہم نہ کتا دیکھتے ہی معلوم لوگ, ہاں خالی جنساں نہیں دیکھتے, لیڈیزاں بھی دیکھتے. ہم کو ان اساتذہ کی جوتیوں کی نسبت حاصل ہے, ہم اپنے نگاہوں کا کنٹرول کرتے ہیں. نگاہوں کے کنٹرول کی طاقت نہ ہوتی اور ہم ان کے دیکھنے کا جواب دیتے, معاف فرمائے مجھے, ہمارے پاس جتنے گرل فرینڈ اور رہتے اتنا تو کس کے پاس بھی نہیں رہتے. اتنا دیکھتے, ہمارے سے زیادہ جینس پینٹا پہننے والے, ٹی شرٹا پہننے والے, ہیئر اسٹائل کرنے والے, کیا کیا کی نخرے کرنے والے, آتے ہی فون بھی دیکھتی نہیں, دیکھی تو بھی منڈی پھرا لیتی. ہمیں ایئرپورٹ کے اندر گئے تو رابط دیکھتا, دیکھو ایسا دیکھتے. کیوں دیکھتے ہیں؟ دو چیزوں کی وجہ سے دیکھتے. ایک, ان علماء کا روب ان کو نظر آتا ہے اور ان کے چہروں میں نبوت کا نور نظر آتا ہے. ایک, ان علماء کے چہروں میں روب نظر آتا ہے. دوسرا, ان کے چہروں میں نبوت کا نور نظر آتا ہے جو وراثت میں ملا. اور آگے جانا نہیں چاہتا. 3 جماعتیں اگر میدان عمل میں اتر گئے تو انقلاب بہت جلد. اس میں سے ایک حضرات علماء کرام کے خدمات, جس کا حق الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرات علماء کرام ادا کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال مولانا کی ہے کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بڑا ادارہ چلانا یہ جگر کی بات نہیں تو اور کیا ہے. 70 بچیاں پڑھ رہی کی, 700 بچیاں پڑھ رہی کی, تنخواہ تو اتنی نا. صرف یہ علماء کی فکریں ہیں. ہمیں پڑھ کر جب مدرسے سے نکلے, ہماری توجہات, ہماری فکریں جو سینہ بسینہ پیغمبر سے صحابہ کو, صحابہ سے تابعین کو, تابعین سے تبع تابعین کو, پھر منتقل ہوتے ہوتے ان علماء تک پہنچی وہ فکریں. مدرسے سے پڑھ کر باہر نکلتے ہی ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے علاقے میں وہ کام کریں گے جو صحابہ اپنے علاقوں میں کام کریں. ہم سہولتیں نہیں دیکھیں گے, ذرائع نہیں دیکھیں گے, اسباب نہیں دیکھیں گے, آمدنی کے وسائل نہیں دیکھیں گے. کام کرنے کا ارادہ کر کے قدم آگے بڑھانا ہمارا کام ہے, مدد کرنا اللہ کا کام ہے. چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو, چاہے وہ دارالعلوم سبیل الرشاد ہو, چاہے وہ چن پلی کا مدرسہ ہو, وسائل دیکھے نہیں گئے, اسباب دیکھے نہیں گئے, ذرائع دیکھے نہیں گئے. پیسہ کیسے آئے گا, آمدنی کیسے ہوگی, اس پر بانی کی نظر نہیں, اس پر محتمین کی نظر نہیں, اس پر اساتذہ کی نظر نہیں, اس پر ذمہ داروں کی نظر نہیں. پڑھ کر آتے, گاؤں اور حلقے پر نظر ڈالتے, پیاسی زمین پر نظر ڈالتے, تشنہ زمین پر نظر ڈالتے, محتاج زمین پر نظر ڈالتے, اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوتے, حالات بیان کرتے, اساتذہ کی سند کے ساتھ اساتذہ کی اجازت لیتے اور دعائیں لے کر میدان پر آتے. بے گیاہ زمین پر, غیر ذی زرع زمین پر, بالکل چٹیل میدانوں میں اللہ پر بھروسہ کر کے میدان عمل پر قدم رکھتے اور اللہ تعالیٰ مدد کے ایسلے فرماتے. کہاں چنے پلی اور کہاں بنگلور کے صلاح الدین صاحب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مولانا سے,
کام کو آگے بڑھانا تیرا کام ہے، تیری مدد کے لیے بنگلور سے صلاح الدین کو بھیجنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کام کو آگے بڑھانا، کام کرنا تیرا کام ہے، تیری مدد کے لیے بنگلور سے صلاح الدین کو بھیجنا میرا کام ہے۔ اور 3 جماعتوں میں سے یہ پہلی جماعت ہے حضرات علماء کی جو اپنا حق ادا کرنے پر الحمدللہ لگی ہوئی ہے۔ ہم نے ایسے خریوں کو بھی دیکھا ہے جن خریوں میں 400 سال پہلے کوئی حافظ قرآن نہیں، کوئی عالم دین نہیں۔ آندھرا پردیش کے ایک گاؤں کو گیا، گاؤں کا نام نہیں لیتا، ریکارڈ کر رہے ہیں، مانا وہ گاؤں والے سن لیے تو کیا رے مزمل صاحب کہاں جا رہی کہ ہمارے گاؤں کی غیبت کر رہے ہیں۔ گاؤں کو گیا، جلسے میں ایسا ہی جلسہ نظر آیا، اور وہاں مدرسے میں تقریباً 22 بچے حافظ بن کر نکل رہے ہیں، سبحان اللہ اور 22 کے 22 بچے حافظ قرآن، معمولی حافظہ نہیں، ایسے جید۔ اس مدرسے کا قانون یہ کہ اس بچے کو اس وقت تک سند نہیں دیتے جو بچہ حافظ بن کر ایک بیٹھک میں قرآن نہ سنائے۔ سبحان اللہ 22 بچے حافظ، دستار بندی کا جلسہ، حافظ کو جانے کی سعادت ملی، جلسے میں ایسی رونق، روحانیت آنکھوں سے نظر آئی۔ جلسے کے بعد کھانے کے لیے جب بیٹھے وہاں باتیں ہونے لگی، پھر کھانے سے فارغ ہو کر جب کمرے کو آرام کرنے کے لیے آئے، مدرسے کے محتمم صاحب کو لا کر ملایا گیا، اور محتمم اتنے چھوٹے 28-29 سال کی عمر ہے، 28-29 سال کی عمر ہے۔ وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ مولانا اس مدرسے کے بانی اور محتمم یہی ہیں اور اسی گاؤں کے ہیں، اور ہمارے گاؤں کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، پچھلے 400 سال میں ہمارے گاؤں میں کوئی نہ عالم نکلا نہ حافظ نکلا، ہمارے گاؤں کا یہ پہلا حافظ ہے، پہلا عالم ہے، یہ دارالعلوم سے پڑھ کر فارغ ہو کر آیا اور ہم کو ساتھ لے کر کام کا آغاز کیا۔ آج یہ 22 بچے جو حافظ بن کر نکلے، اسی حافظ قرآن کی محنت ہے، اور یہ 22 کے 22 حافظین کسی اور گاؤں کے نہیں بلکہ پورے کے پورے اسی گاؤں کے۔ اللہ اکبر اور وہ محتمم صاحب نے مدرسے کا آغاز کر کے پہلی یہ شرط لگائی، باہر کے بچوں کو بلا کر داخلہ دے کر پڑھانا یہ ہمارا دوسرے نمبر کا مقصد ہوگا، تیسرے نمبر کا مقصد ہوگا۔ پہلا مقصد، پہلے ہمارے مدرسے میں ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بلا کر، بچوں کو بلا کر پڑھائیں گے، ان پر محنت کریں گے۔ ارادہ اچھا تھا، راتوں کی دعائیں تھی، اساتذہ کی دعائیں تھی، فکریں سچی تھی، اللہ کی مدد شامل حال۔ گاؤں والے چندہ بعد میں دیے، بچے پہلے دیے۔ اور آپ سے بھی میں پہلے یہی کہتا ہوں، ابھی تقریر شروع نہیں کریا، مقدمہ باندھ رہا ہوں، چندے گندے سب مدرسہ کو بعد میں دیو، پہلے اپنے گھر کے بچے دیو۔ پہلے زمانے میں بچے دیتے تھے بولے تو ان کو بچے زیادہ تھے مولانا، 7-8 بچے جنتے تھے، آخری بچے کے بارے میں بوڑھے میاں ارادہ کرتے تھے 7 بچے دنیا کے، 1 بچہ میری خبر کا۔ جنتے بھی زیادہ تھے اور ارادہ کرتے بھی اچھا تھا۔ اب جن رہی سوچ کم، مندے گھگو پوچھیا حضرت تم لگا بیان میں بولتی نا بچے زیادہ پیدا کرو بول کو، ہمارے گھر کے بیویاں سنتے نہیں نا۔ میں بولا دیوانہ کیا مرغی کو پوچھ کو کون بھی مسالہ پیسیا، مرغی کو پوچھ کر کون بھی مسالہ پیسیا۔
ہمیں جو بول رہی وہ ہماری بات نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا کی بات ہے۔ آقا نے فرمایا بچے زیادہ پیدا کرو، اس سے تمہاری دنیا بھی سکون سے گزرے گی، آخرت بھی سکون سے گزرے گی۔ 10-12 بچے، 7-8 بچے، 3-4 بچوں کو مدرسے میں داخل کریں گے، اور یہ بات پکی ہے حضرت قبلہ استاذ الاساتذہ، اور ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ حضرت کے حوالے سے عرض کروں، ہر مدرسے کو جانے والا بچہ پڑھتا نہیں ہے، جس کے مقدر میں خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے وہی بچہ پڑھتا ہے۔ 1-2-3 بچے کو مدرسے میں چھوڑے، ہر بچہ بھاگ کو آتا۔ میں بھی مدرسے سے بار بار بھاگ کو آیا، سوچ ہمارے ابا پکڑ کو جا کو مدرسے میں چھوڑتے تھے۔ ہو سکتا حضرت کا بھی یہ چھال رہے، کیا بیٹھے سو مولوی صاحبہ کا بھی یہ چھال رہے۔ میں بھی بار بار جا کو مدرسے کو جاتا، بھاگ کا جاتا، پکڑنے کو جا کر چھوڑتے تھے۔ ایسے 4-5 بچوں میں کوئی ایک بچہ پڑھتا ہے۔ ہاں، پہلے مدرسوں کو بچے دیو، بچے۔ اب بچے دینا بولے تو ہمارے گھر میں بھی بچے زیادہ رہنا نا، 7-8 بچے۔ آج کے زمانے میں جنریشن کتنے بولو؟ 2 بھی نہیں مولانا، اب ایک، اب وہ ایک بھی جلدی نہیں کرتے، 5 سال انجوائے کرنا کرتے، بعد میں جمنا کرتے۔ شادی کرتے ہی پہلے زمانے میں 1 سال کے اندر رزلٹ آگا تو ادھر والے بھی خوش ادھر والے بھی خوش۔ اب نہیں، 5-6 سال انجوائے کرنا کرتے۔ وہ کیا انجوائے، آئی ڈونٹ نو، تم نہ معلوم۔ شادی کر لے کو 5-6 سال خوب اڑتے رہنا، لڑتے رہنا، ایک دوسرے کی گارنٹی، زندگی پر بھروسہ آیا تو تب جا کر فیصلہ کر کو بچے جننا۔ یہ بچے جننا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اولاد اللہ تعالی دیتے ہیں۔ کون دیتے؟ اللہ تعالی دیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا 2 بچے پیدا کرتے تھے، وہ بھی نعرہ بھی تھا، اندرا گاندھی نے اس نعرے کو بنایا تھا، ہم 2 ہمارے 2۔ اب وہ ڈسکاؤنٹ میں چل رہا ہے، ہم 2 ہمارا 1۔ اب معلوم نہیں کہ آئندہ چل کر یوگی PM بننے کا امکان ہے کہتے۔ یہ مودی، یہ یوگی وہ لوگ ہیں جن کو بچے چاہیے، جن کو بچے نہیں ان کو بچوں کی قدر کیا معلوم ہے، جن کو جورو نہیں ان کو جورو کی قدر کیا معلوم ہے، جن کو شوہر نہیں ان کو شوہر کی قدر کیا معلوم ہے۔ بچے کیا ہوتے ہیں بچے والوں سے پوچھو، بیوی کیا ہوتی ہے بیوی والوں سے پوچھو، شوہر کیا ہے شوہر والے سے پوچھو۔ مولانا نے اپنے کتاب میں فرمایا، بڑا مزہ مل رہا تھا، اللہ اکبر وقت ہوتا تو مولانا بیان کرتے۔ ہم 2 ہمارا 1، ذرے دنوں کے بعد آئے گا کہ ہم 2 ہمارا آدھا، پھر اس کے بعد آئے گا نعرہ مولانا، ہمیں 2 ہمیچ 2۔ بیوارسی ہو کر مر جاؤ، کون تو بھی جنازہ اٹھا کو قبر میں ڈالتا۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی قبر کے پاس ان کا بیٹا جب جاتا ہے سلام کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ماں باپ کی روح کو جتنی خوشی ہوتی ہے کسی اور کے آنے پر وہ خوشی نہیں ہوتی۔ زندگی میں بھی ہمارے بچے آنے پر ہمیں جو خوشی ہوتی وہ دوسرے آنے پر وہ خوشی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد بھی ہماری قبروں پر ہماری اولاد جب آئے گی جو خوشی ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ جن کو آخرت پر 100% ایمان و یقین ہے، اولیاء کی باتوں پر ایمان و یقین ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ مجدد ملت حضرت تھانوی نے فرمایا، سارا زمانہ قبرستان کو آ جائے، اولیاء غوث و خطب و ابدال قبرستان کو آ جائے، فیض تو
ضرور ملے گا، لیکن ہمارا بچہ ہماری قبر کے پاس آ کر جب قرآن پڑھتا ہے وہ خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، پہلے اپنے بچوں دو مدرسوں کو، اپنے بچے دو مدرسوں کو۔ حضرات علماء یہی محنت کر رہے ہیں، مزید آگے بڑھنے کا موقع نہیں، بہت کم وقت ہے، عنوان کا ڈھیر ہے میرے پاس۔ ایک جماعت حضرات علماء کرام کی جو محنت کر رہی ہے، اور دوسری جماعت جو میدان عمل میں قدم رکھنے کی ہے، وہ ماں اور بہنوں کی ہے۔ ماں اور بہنیں اگر ایمان اور اعمال، علم اور عمل کے میدان میں قدم رکھ دے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ سارے عالم میں انقلاب بہت جلد نظر آئے گا۔ انشاءاللہ۔ بعض لوگ پوچھتے حضرت عورتوں کو بھی تا علم ضروری کیا حضرت؟ یہ دنیاوی علم میں سوال نہیں کرتے، جبکہ بچیوں کو ڈاکٹری بھی پڑھائی جا رہی ہے، انجینئرنگ کرائی جا رہی ہے، MBA کرایا جا رہا ہے، کالجوں میں ایڈمیشن کرایا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن کرایا جا رہا ہے، کہیں وہاں سوال نہیں ہوتا اتنا لڑکیوں کو پڑھانا ضروری کیا؟ ہماری بچی کو جا کر جب مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو تب سوال پیدا ہوتا ہے حضرت بچیوں کو اتنا پڑھانا ضروری کیا؟ حافظہ بنانا ضروری کیا؟ عالمہ بنانا ضروری کیا؟ مفتیہ بنانا ضروری کیا؟ وہ جاہل ہے جو یہ سوال کرتا ہے، اور میں ادھر بیٹھے ہوئے علماء اور ادھر بیٹھے ہوئے علماء کے بیچ میں پوری ضمانت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مردوں سے اگر علم دین ختم ہو گیا اتنے خطرے کی بات نہیں جتنے خطرے کی بات عورتوں سے اگر دین کا علم ختم ہو گیا، سمجھو کہ امت جہالت کے گندے پانی میں ڈوب کر مر جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورتوں کو بھی حافظات بنانا ہے، لڑکیوں کو بھی حافظات بنانا ہے، لڑکیوں کو بھی عالمات بنانا ہے، لڑکیوں کو بھی مفتیات بنانا ہے، فاضلات بنانا ہے۔ علم کو تقسیم مت کرو، علم کو تقسیم مت کرو۔ جیسے نماز مشترک ہے مردوں اور عورتوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، روزہ مشترک ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، زکوٰۃ مشترک ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، حج مشترک ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، قرآن کی تلاوت مشترک ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، ذکر کرنا مشترک عمل ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، درود پڑھنا مشترک عمل ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے۔ خدا کی قسم علم دین کا حاصل کرنا بھی لڑکے اور لڑکیوں کے لیے مشترک عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر علم عورتوں کے لیے ضروری نہ ہوتا تو پھر حضرت فاطمہ حافظ قرآن کیوں ہوتی؟ علم اگر عورتوں کے لیے ضروری نہ ہوتا حضرت عائشہ خدا کی قسم حافظ قرآن کیوں ہوتی؟ اگر علم عورتوں کے لیے ضروری نہ ہوتا حضرت فاطمہ عالمہ کیوں ہوتی؟ حضرت عائشہ عالمہ کیوں ہوتی؟ حضرت ام سلمہ عالمہ کیوں ہوتی؟ پیران پیر کی اماں حافظہ و عالمہ کیوں ہوتی؟ بایزید کی اماں حافظہ و عالمہ کیوں ہوتی؟ امام شافعی کی اماں حافظہ و عالمہ کیوں ہوتی؟ عورتوں کے لیے علم ضروری نہ ہوتا تو پھر صحابیات کی جماعت آ کر نبی کے دربار میں عرض یہ کیوں کرتی کہ یا رسول اللہ ہم کو آپ گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، اور مرد تو ہمیشہ آپ کی مجلس میں رہتے اور دین سیکھتے، ہمارے لیے کیا ہوگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو آقا نے صحابیات کے اس درد کو، صحابیات کے اس فکر کو سن کر پورے ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے بیان کا انتظام کیا۔ آقا کے اس بیان سے صحابیات میں ہزاروں حافظات نکلی، عالمات نکلی۔ سبحان اللہ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ معمولی عالمہ نہیں تھی،
حضرت علی کو بہت سارے مسائل پر رہبری کرنے والی تھی حضرت فاطمہ. ایک واقعہ بولتا ہوں سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. عورتاں تمہیں بھی سنو. قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صحابہ میں قرآن پیش کرتے, خود اپنے طرف سے مسائل بھی صحابہ کے بیچ میں بیان کرتے. صحابہ سوال کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے. کبھی کبھی خود اللہ کے رسول صحابہ سے بھی سوال کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا. ارے قرآن نازل ہوتا, آیت سورت آیتیں, فوراً اللہ کے رسول صحابہ کو بٹھا کر قرآن تلاوت کر کے سنا دیتے. پھر دین کی تشریح بھی کرتے. پھر مسئلے مسائل بھی صحابہ کو بیان کر کے بتاتے. اور صحابہ کرام سوالات کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے سوالوں کا جواب بھی دیتے. اور کبھی کبھی ایسی مجلسیں بھی نبی کی ہوتی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دماغ کو تیز کرنے کے لیے خود اپنے طرف سے بھی سوال کرتے. سبحان اللہ. ایسی مجلسیں مسجدوں میں ہونا نہیں ہوتے. ہمارے مسجدوں میں, بعض مسجدوں میں تو تفسیرہ بن کر رہی ہیں حضرت, فقہی مجلسیں بن کر رہے. میرے پاس بغیر ثبوت کے میں بات کرتا نہیں. ایک جگہ پر مسجد کے امام صاحب فون کر رہے ہیں, مولانا میں اپنی مرضی سے فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تفسیر شروع کریا, کمیٹی والوں سے اس تفسیر کی تنخواہ بھی نہیں پوچھیا, میں خود شروع کریا. کچھ مسجد کے ساتھیاں اور ذمہ داراں دونوں آکو منجے بولے, آج تک ہماری مسجد میں ایک کام نہیں ہوا, تمہیں شروع کرو نکو. میں بولا تفسیری نہ کر رہا ہوں, وہ تفسیر گفسیر کیا بھی نکو, بند کرو تو بند کر ڈالے. یہ حال چل رہا ہے. مسجدیں صرف نماز پڑھنے اور پڑھانے کی جگہ نہیں ہے, پورے دین کی خدمت کرنے کی جگہ مسجدیں ہیں. ایک نماز کے بعد مسجد میں تفسیر ہونا, ایک نماز کے بعد مسجد میں حدیث کا سبق ہونا, ایک نماز کے بعد فقہی مجلس ہونا, ایک نماز کے بعد فضائل اعمال ہو یا منتخب احادیث کا سبق ہونا, ایک نماز کے بعد قوم بیٹھ کر اپنے سوالات امام صاحب سے کرنا. تب جا کر مسجدوں کا نصاب پورا ہوگا, ورنہ کروڑوں روپے کی مسجدیں بناؤ گے, مقصد سے خالی رہو گے, وہ مسجدیں بھی قیامت کی علامت بنے گی. پیارے آقا نے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. آقا نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے افراد کروڑوں روپے کی مسجدیں بنائیں گے, لیکن مسجدوں میں دین کا کام نہیں ہوگا. ایک نماز کے بعد تفسیر کا نظام ہو, ایک نماز کے بعد حدیث کا نظام ہو, ایک نماز کے بعد فقہی مجلس ہو, ایک نماز کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام ہو, ایک نماز کے بعد امام صاحب سے مسئلے مسائل پوچھنے کا نظام ہو. یہ تمام کام مسجد نبوی میں ہوتے تھے. آج ہو رہے ہیں, آج ہو رہے ہیں. اگر کسی مسجد میں ہوتے ہی بولے تو بولو ہاں کہ صدر صاحب کو میں شال اڑاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں, ابو بکر کی خلافت میں, عمر کی امارت میں, عثمان کی خلافت میں, علی کی خلافت میں, دیگر حضرات صحابہ, تابعین و تبع تابعین کی خلافت میں مسجدوں میں یہ پورے کام ہوتے تھے, کیونکہ اس کا آغاز کسی اور نے نہیں کیا, محمد رسول اللہ نے کیا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار صحابہ سے سوال بھی دین کا کرتے تھے. صحابہ تو حضور سے کرتے تھے، لیکن صحابہ جب حضور سے کرتے تھے معلوم نہیں تھا اس لیے کرتے تھے، لیکن نبی جب صحابہ سے کرتے تھے حضور کو نہیں معلوم تھا اس لیے نہیں کرتے تھے، نہیں، بلکہ صحابہ کا دماغ تیز کرنے کے لیے کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور نے سوال کر دیا، پورے صحابہ بیٹھے تھے، ابو بکر بیٹھے تھے، عمر بیٹھے تھے، عثمان بیٹھے تھے، علی بیٹھے تھے، ابو ہریرہ بیٹھے تھے، عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تھے. یہ وہ نام صحابہ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ معمولی صحابہ نہیں تھے. نبی نے اپنے علم کو تقسیم کر کے ان صحابہ کو بانٹا. ایسے صحابہ مجلس میں بیٹھے ہیں. اب ان کے بیچ نبی نے ایک سوال کیا، تمہارے گھر کے عورت آ کو ہی تو ڈائریکٹ سن لیتے، نہیں کہتے تمہیں سننے کو جا کو کم سے کم یہ واقعات تو بیان کرو گھر میں. کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھا. سچی اتنی ہمت ہے؟ ماشاءاللہ. میں بھی ہمت اگر پانا بولے تو چن پلی میں 1-2 دن رہنا آ سکتے. گھرا میں دین کی بات کرنا قیامت ہے حضرت. مولوی صاحبہ کا بیان سننے کو مرد بنے، گھر کو جا کو آج بیان میں مولوی صاحب یہ بولے کو بول کر بولا تم نہ تو وچ، تمہیں بھی سدھرتے نہیں، تمہارے مولوی صاحب بھی سدھرتے نہیں. حضور نے صحابہ کے بیچ میں ایک سوال کیا، عورتوں کو دین کا علم کتنا ضروری ہے بتا رہا ہوں. پڑھو میری مائیں، پڑھو، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. تمہارے پاس اگر دین کا علم نہ ہو تو تمہارا پورا گھر جہالت کے گڑھے میں ہوگا. تمہارے پاس اگر علم آ جائے تو تمہارے بچے تمہارے پیٹ میں اللہ کے ولی بن جائیں گے. تمہارے پاس اگر علم آ جائے تو تمہارے بچے تمہارے گود میں اللہ کے ولی بن جائیں گے. حضور نے ایک سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سوال کیا؟ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے. ایو شیء خیر للنساء، اے صحابہ بتاؤ عورتوں کے لیے بہترین چیز کون سی ہے؟ کون کرے سوال؟ یہ حضور. کس سے کرے؟ صحابہ مردوں سے کرے. صحابہ کی ایک عادت تھی، حضور سے سوال کرے تو بھی ڈھنگ کا کرتے تھے، حضور سوال کرے تو ڈھنگ کا جواب دیتے تھے. نہ حضور سے بے ڈھنگا سوال کرتے تھے، نہ حضور کے سوال کا بے ڈھنگا جواب دیتے تھے. ہم نہ ویسے سوالا کرو کتو نہیں، ہم نہ ایسے سوالا کرتے، ہم نہ شوگر نہیں تو سوالا سن کو شوگر آ جانا، بی پی نہیں بولے تو قوم کے سوالا سن کو بی پی آ جانا. قریب میں ایک آپا فون کر کو پوچھی منجے فون کرتے آپا وہاں بھی تو میں ڈاؤٹ کرو نہ کو میرا فون پھیل گا رے بابا. منجے آپا وہاں بھی فون کرتی، بچیاں بھی فون کرتی، بھائیاں بھی فون کرتی، اور میں احتیاط سے بھی جواب دیتا ہوں. الحمدللہ کی کہتو ریکارڈ کر دو کو واٹس ایپ میں ڈالا لی تو ہو رہا ہے. معمولی نہیں انہوں حضرت، ان سے بچنا اس دور کا آدھا تقویٰ ہے. رات کو تہجد پڑھنا اتنا بڑا تقویٰ نہیں جتنا کہ اس دور میں موبائل سے بچنا تقویٰ ہے. حضرت میرے بیٹے ہیں، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. خلوص کی دلیل ہے
ہم شاگردوں کا سبق اس عمر میں بھی حضرت سن رہے ہیں. اللہ خوب برکت عطا فرمائے. غلط کہوں تو میری اصلاح ہو جائے گی. آج مجھے کسی کے ڈبٹوں پر بھروسہ نہیں آتا, کسی کی داڑھیوں پر بھروسہ نہیں آتا, کسی کے حج اور عمروں پر بھروسہ نہیں آتا, کسی کی صدارت اور سیکریٹریٹ پر بھروسہ نہیں آتا, کسی کے اللہ کے راستے پر نکلنے جانے اور آنے پر مجھے بھروسہ نہیں آتا, کیونکہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جو زمانہ تم دیکھ رہے ہو. میں نے بڑے غور کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس زمانے کا تقوی اپنی زندگیوں کو موبائل سے بچانا. سبحان اللہ. چاہے وہ مرد بنے رہندو عورتاں رہندو, ایک عورت فل برقع, سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے بچپن میں ہماری اماں ہم نہ ڈراتی تھی, خوبی نانی آ جنگی ملک کو. وہ کیا خوبی نانی معلوم نہیں, ہمیں دیکھے بھی نہیں پھر بھی ڈرتے تھے. فلو اوڑنے کو, ہاتھا میں گلوز, پاوا میں ساکس, حجاب, نقاب, کیا بھی رہندو. مجھے آج کے زمانے میں ایسے برقعوں پر بھی بھروسہ نہیں جب تک کہ ایسی برقعے والی عورت اپنی زندگی کو موبائل سے نہ بچاتی ہو. سبحان اللہ. ورنہ ایسے برقع پہننے والی بچیوں کے ہاتھوں میں ایپل فون کا ریکارڈ بھی میرے پاس آیا ہے. برقع اماں کعبۃ اللہ کا غلاف تو بھی کم رہنگا, اس سے بڑا برقع. فون دیکھے تو سامسنگ 5G. ایک نوجوان آ کر ایک مولوی صاحب کو بولیا کرتے, عورتاں سنو, جس دور میں تمہارے ہاتھوں میں قرآن تھا تمہارے گھر کے بچے 5-6 سال کی عمر میں اللہ کے ولی تھے. سبحان اللہ. جس دور میں تمہارے ہاتھوں میں دین کی کتابیں تھی, تمہارے گھر کا ماحول آسمان والوں کو ایسے نظر آتا تھا جیسے زمین والوں کو چاند. ایک صاحب مولوی صاحب کے پاس آئے, آ کر بولے کہتے, مولانا میں کیا کی گنہگار مولانا, لیکن میری جورو بہت بڑی اللہ والی مولانا. مولانا سوچے کرتے, اس کی جورو اتنی بڑی اللہ والی, منجٹ ایسی جورو ملی نہیں, اسے کہاں سے مل گئی. اب مولانا پوچھے, تیری جورو اللہ کی ولی بول کو تیرے پاس کیا با ثبوت ہے؟ تو انہیں بولیا کہتے, مولانا رات کو کبھی بھی 3-4 بجے میں پیشاب کو اٹھیا تو میری جورو کو دیکھ تو مولانا اس کی برشت کے اندر سے نور نکلتا. مولانا رات کو 3-4 بجے پیشاب آیا تو اٹھ تو مولانا دیکھ تو میں اس کی برشت کے اندر سے نور نکلتا. مولانا بولے, گھگو نور نہیں رے, وہ بھارت کو اوڑنے کو یوٹیوب دیکھ لیے سو. مولانا اس زمانے کا تقوی موبائل سے بچنے پر ہے, موبائل سے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آپا فون کری منجے, بچو موبائل سے بچو. مولوی صاحب میں جو میری عمر کے ہیں میں محبت سے کہتا ہوں بہت احتیاط سے بات کرنا, سامنے والا ریکارڈ کرتا سو بھی معلوم نہیں. حضرت تمہارا بیان مجھے بہت پسند, ہمیں پگھلنا نہیں, چھوڑ کیا پوچھ, اب پسند کر کو کیا فائدہ ہے. نہیں بولنا. کبھی کبھار فتنے دین کے راستے سے بھی داخل ہوتے ہیں, کبھی کبھار شیطان دین کے راستے سے بھی داخل ہوتا ہے. امتحان کی گھڑی ہو سکتی ہے, کسی مولانا سے بات کرنے کا موقع مل جائے,
डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम, ये इस्लाम है मेरी माए और बहनें। खुदा की कसम लाख दुनिया मुखालफत कर ले, वक्त आएगा इस्लाम के सामने सर झुकाने का, वक्त आएगा सारी दुनिया को इस्लाम के सामने सर झुकाने का। 1450 साल पहले प्यारे आका, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने औरतों और मर्दों के दरमियान के मसाइल को बयान करते हुए फरमाया, कभी मौका मिल जाए किसी औरत को मर्द के सलाम का जवाब देना पड़े या सलाम करने का मौका मिल जाए, वो सलाम भी कैसे करना ये सबक भी इस्लाम देता है। औरतां के बीच में गए तो सलाम जोर से करना, सो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो मजलिस में मर्द बने ही बोल को मालूम होगा या 2-3 मर्द बनों पर नजर पड़गी। फुकाहा फरमाते हैं औरत आहिस्ता सलाम कर दे, सलाम का हक अदा हो जाएगा। हाँ, पूरी तजवीज के साथ सलाम करना नहीं, मर्द बने सुन को खुश हो जानो में कितना पढ़को हूँ बोल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जवाब आंगा नहीं, रिश्ता आंगा। फोन शौहर का फोन बज रहा है। वही से तो आजकल के शौहरा घरा के अंदर फोना बजने का माहौल ही देते नहीं कि ये तो अटक जाएंगे ना। वैसा बोल को शौहर का फोन बजा, शौहर का भी जाको रहा, बेहतर है कि उठाना नहीं उठाना कि तो शौहर के हजारों दोस्ता रंगे। ये जुमला भी जिंदगी बर्बाद करने का जरिया बन सकता है। मैं माहौल में हूं, सुबह शाम मेरे पास ऐसे वाकयात आते हैं, उठाना नहीं। धोखा दिया अल्लाह की अदालत में गिरफ्तार हो जाएगा। तकवा यही है कि मत उठाए अपने शौहर का फोन, बाई चांस उठाना पड़े तुम्हें देख को जाको सुनाओ सलाम वालेकुम, वहां से आया तो यहां से सलाम का जवाब वालेकुम सलाम, कड़क वो भी उसके हाथ से मोबाइल गिर जाना, उन्हें सलाम वालेकुम तो इन्हें वालेकुम सलाम। वाह वाह वाह, मोहब्बत दूध उबले सका उबलती। कौन बोल रही सो? मैं नजीर। अयो भैया तुम्हें शुरू कहा भैया दिखते नहीं ना, क्या कुतुब मीनार उन्हें तेरे मर्द का कौन सा की दोस्त तुझे कहीं को दिखना सो, ये पूछना भी हराम। आड़ीचनी ना भैया हराम। मुफ्ती साहब बैठे हैं, खिबला बैठे हैं, जिस घर में हया नहीं उस घर में ईमान नहीं। ईमान और हया एक सिक्का है, जिसके एक रुख को ईमान कहते हैं तो दूसरे रुख को हया कहते हैं। हया हो ईमान न हो, ईमान हो हया न हो तो फिर वो सिक्का अल्लाह की अदालत में चलता नहीं। बात भी करना नहीं। अभी करीब में एक बुजुर्ग के खलीफा का एक मजमून मेरे पास आया। मौलाना इजाजत हो, हजरत इजाजत हो तो 1-2-4 मिनट ज्यादा ले लेता हूँ, बात जरूरी है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके खलीफे का एक मजमून खास तौर पर मुझे भेजा गया। अजीब बात है, अजीब बात है। उनके खलीफे के एक मुरीद जो 10 साल से तहज्जुद पढ़ते थे। कितने साल से? 10 साल से। 15 साल में बालिग हुए, 25 साल में शादी हुई, 10 साल तहज्जुद के पाबंद थे। जो तहज्जुद का पाबंद है वो 5 वक्त की नमाज का भी पाबंद रहेगा। इत्तेफाक से शादी के बाद
تہجد ناغا ہونے لگی، یہاں تک کہ فجر کو بھی خطرہ ہونے لگا، تو پھر اپنے شیخ کے پاس آئے۔ شیخ کو معلوم نہیں ہوا، انہوں نے اپنے شیخ سے رابطہ کیا، بڑے حضرت دامت برکاتہم سے رابطہ کیا، تو بڑے حضرت کی نگاہ ولایت فراست نے اپنے خلیفہ سے پوچھا، تمہارے اس مرید سے پوچھو کہ ساس کے گھر کو جاتا ہے کیا؟ تہجد چھوٹی تو سوال کیا ہو رہا ہے؟ ساس کے گھر میں ساس کا گھر ہے چنے پلی میں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے؟ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں، جانا، لیکن احتیاط۔ شیخ کے شیخ نے اپنے خلیفہ کو سوال کیا کہ تمہارے مرید سے پوچھو تمہارا مرید ساس کے گھر کو جاتا ہے کیا؟ خلیفہ نے اپنے مرید سے پوچھا، میاں تم ساس کے گھر کو جاتے ہو؟ مرید پریشان ہو گیا، مسئلہ میری تہجد کا تھا، سوال ساس کے گھر کا ہو رہا ہے۔ پھر کہا ہاں جاتا ہوں۔ خلیفہ نے اپنے شیخ سے کہا حضرت جاتا کہتے ساس کے گھر کو؟ تو حضرت شیخ بڑے حضرت نے فرمایا ساس کے گھر کو جا کر سالیوں کے سامنے جو آنا جانا ہوتا ہے اس کی نحوست سے اللہ نے تہجد کی توفیق چھین لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پردہ ہو، پردہ، بات کرے غیر مرد سے کڑک بات۔ ایک عورت مجھے فون کری، خطرہ تھا تو بات کر دیا، عورت فون کری، مسئلہ ڈھنگ کا کرو مولوی صاحبان سے۔ کون نے پوچھ رہی ہے انہیں حضرت بقرعید کے گوشت سے محرم کا روزے کا اختیار کرنا کیا؟ حضرت پوچھ رہی ہے انہیں کب بقرعید کب محرم؟ میں سوچا اتنے دن اس کے گھر میں گوشت ہے کیا؟ یہ بے ڈھنگے سوالات، لیکن صحابہ نبی کے دربار میں کوئی بے ڈھنگا سوال بھی نہیں کرتے تھے، نبی سوال کرتے تو بے ڈھنگا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی نے صحابہ سے سوال کیا ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کی تعلیم پر حضرت فاطمہ کتنی بڑی عالمہ تھی، رشتے بھی مقدس، علم بھی اعلیٰ، رشتے بھی مقدس، علم بھی اعلیٰ۔ فدا ہے خلد بھی جس پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی ہے فاطمہ، سبحان اللہ نہیں بولے اثر تک پڑھ لو تم یہ اچھی کیا؟ فدا ہے خلد بھی جس پر، ایسی ہے فاطمہ۔ یہ ڈر کو سبحان اللہ والے سے کھائیں نے بیٹھ جاتا کی بول کو۔ اشعار دیکھو، فاطمہ کون؟ جس کے رشتے بھی مقدس ہے، علم بھی اعلیٰ۔ فدا ہے خلد بھی جس پر، خلد بولے تو جنت، جنت حضرت فاطمہ پر فدا۔ فدا ہے خلد بھی جس پر، ایسی ہے فاطمہ۔ اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ۔ فدا ہے خلد بھی جس پر، ایسی ہے فاطمہ۔ اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ۔ کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ۔ بے شک اسی حسین کی امی ہے
فاطمہ، رشتے بھی اعلیٰ، مقدس علم بھی اعلیٰ۔ ارے نبی کی بیٹی امت کی عالمہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگی؟ حضور نے سوال کیا صحابہ کو بٹھا کر، ایُّ شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ بولو میرے صحابہ۔ صحابہ سوچے، جواب نہیں آیا، خاموش سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے ایک دن کی مہلت ہے، جاؤ سوچ کر آؤ۔ اب سب نبی کی مجلس سے اٹھے، اپنے اپنے گھر گئے۔ آہا، پورا رستہ نبی کا سوال ذہن میں تھا، پورا رستہ نبی کا سوال ذہن میں تھا۔ ابو بکر کے ذہن میں نبی کا سوال، عمر کے ذہن میں نبی کا سوال، عثمان کے ذہن میں نبی کا سوال، علی کے ذہن میں نبی کا سوال، عبداللہ ابن مسعود کے ذہن میں نبی کا سوال، عبداللہ ابن عباس کے ذہن میں نبی کا سوال۔ سوچتے سوچتے جب گھر کو گئے، علی بھی گھر کو گئے، اتفاق سے داخل ہوتے وقت جو سلام کرنا تھا علی نے وہ سلام چھوڑ دیا۔ ذہن میں ٹینشن تھا نا۔ حضرت فاطمہ فوراً اپنے شوہر کو سلام کرتی ہے، پڑھی لکھی ہے نا، سلام کا انتظار نہیں کرتے پڑھے لکھے لوگ، آ گیا تو جواب دے دیتے، ورنہ فوراً سلام کر دیتے۔ تھانوی فرماتے ہیں جواہرات حکیم الامت میں، نبی کی حدیث کو رکھ کر حضرت تھانوی فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والا سمجھو کہ اس کے پاس علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تو شوہر سلام کرنا، نہیں تو بیوی سلام کرنا، یا تو جانے والا سلام کرنا، نہیں تو بیٹھنے والا سلام کرنا۔ ہمیں بھی گھر کو گئے تو کیا کرنا؟ سلام، بولو سلام، سلام۔ سلام کرے تو دو باتوں کا لحاظ رکھو، ایک سلام پورا بھی کرو، ایک سلام صحیح کرو۔ پورا بھی کرنا، صحیح بھی کرنا، تب جا کر سلام کا فائدہ ملتا۔ سو ہمیں سلام پورا بھی کرتے نہیں، صحیح بھی کرتے نہیں۔ سلام میں بھی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اور سلام کا تو جنازہ اٹھا دے۔ السلام علیکم، منہ کھلتا چ نہیں، کیا کہ لڈو ہے مسلم کو، اسے اثر نہیں سو۔ قاضی شریف فرماتے ہیں 50 سال میں نے میری بیوی کے ساتھ زندگی کی اور الحمدللہ ایک مرتبہ بھی گفتگو بغیر سلام کے ہمارے درمیان شروع ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ 50 سال۔ اور حضرت قاضی شریف فرماتے ہیں اسی سلام کی برکت کے 50 سال میں ایک سیکنڈ کے لیے نہ کبھی میں بیوی سے ناراض ہوا، نہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہوئی۔ ہمیں کرنا، نہیں تو انہوں کرنا۔ پردے میں بیٹھی ہوئی عورتاں نوشوں کو سدھارنے کے واسطے بنگلور سے نیمبو منگا رہی، چتور سے نارل منگا رہی، نوشوں کو سدھارنے کے واسطے تکیے میں تعویذ رکھ رہی، کوسا کی پرانا پیپر جلا کو راکھ دیا تو وہ راکھ چاہ میں ملا رہی۔ نوشوں کو سدھارنے کے لیے سلام سے بڑی تعویذ ہے چ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ الگ عنوان، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، نماز بھی پڑھنا، بریانی کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ سلام کرو، شوہر تمہیں جاتے ہوئے سلام کرو، بھائی چانس بھول گیا تو انہوں بھی فوراً سلام کرنا۔ سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کی خدمت میں سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور ٹینشن، ارے رے رے میں کرنا تھا نا، بھول گیا نا، بیوی کر ڈالی نا۔
حضرت فاطمہ نے فوراً سمجھ گئی کہ ہمیشہ سلام کرنے والا آج سلام چھوڑیا ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی ٹینشن۔ عمل چھوڑے تو اس زمانے میں گھر کی عورتیں پریشان ہوتے تھے، اس زمانے میں پیسے نہیں دیے تو پریشان ہوتے تھے۔ فاطمہ نے پوچھا علی سے کہ سرتاج اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ بولو۔ ہمیشہ آپ سلام کر کے آتے تھے، آج سلام چھوڑ دیے، مجھے پہلے کرنے کا موقع ملا، میں پہلے کری آپ نہیں کرے، یہ اعتراض نہیں، آج آپ سلام نہیں کرے، کوئی ٹینشن ہے آپ کو؟ کیسا پچھانی دیکھو اماں فاطمہ۔ حضرت علی نے کہا ہاں فاطمہ، سلام مجھے کرنا تھا، تمہارے ابا ہمارے نبی آج مجلس میں ایک سوال کر دیے، جواب دے نہ سکے، ہم کو موقع بھی نبی نے دیا، سوچتے ہوئے آیا تو سلام بھول گیا۔ فاطمہ نے پوچھا سرتاج وہ کون سا سوال جو کسی صحابی نے نہ دیا؟ کیا مجلس میں ابو بکر نہیں تھے؟ چچا ابو بکر تھے، عمر نہیں تھے؟ تھے، عثمان نہیں تھے؟ تھے، اور آپ میں بھی، آپ سے بھی نہیں ہو سکا جواب؟ نہیں ہو سکا فاطمہ۔ چچا عبداللہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، ابو ہریرہ تھے، کسی نے جواب نہیں دیا؟ نہیں دیا فاطمہ۔ ذرا تو بتائیے کہ وہ سوال کون سا ہے جو بڑے بڑے صحابہ دے نہ سکے، یہاں تک کہ آپ علم کا دروازہ آپ بھی دے نہ سکے؟ تو علی نے کہا فاطمہ تمہارے ابا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیا؟ ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سوال کیا تو ہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے بس اتنا سادہ سیدھا سوال اور آپ لوگ جواب نہ دے سکے، فکر مت کرو سرتاج، کھانا وغیرہ کھا لو، رات گزارو، فجر کو جب تم جاؤ گے جواب میں دوں گی، تم اپنی طرف سے نبی کو جواب دے دینا۔ واہ واہ واہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی نے فاطمہ سے کہا فاطمہ وہ جواب جو ابو بکر نہ دے سکے، عمر نہ دے سکے، عثمان نہ دے سکے، میں نہ دے سکا، اجل صحابہ دے نہ سکے، وہ جواب تمہیں اتنی جلد آ گیا؟ آ گیا، اللہ کا فضل آ گیا سرتاج۔ ڈونٹ کیئر، فکر مت کرو، کھانے سے فارغ ہو جاؤ، رات گزارو، عبادت کرو، دعائیں کرو، صبح کو جب نبی کی مجلس میں حاضری کا موقع ملے گا جواب میں دوں گی، آپ اپنی طرف سے دینا، میرا نام نہ لینا۔ آہا، عمل میں بھی پردہ، عمل میں بھی پردہ۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ ذرا ابھی جواب دے دو۔ نہیں 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 نہیں۔ جب صبح ہوئی مسجد کو جانے لگے، حضرت علی نے فاطمہ سے پوچھا جواب دے دو، مجلس میں حضور کو سبق سنانا ہے۔ فاطمہ نے جواب دیا، فجر کو گئے، نماز سے فارغ ہوئے، حضور کی اقتداء کا شرف ملا، نماز کے بعد نبی بیٹھے، صحابہ سے پھر وہی سوال دہرایا، جواب لائے کہ نہیں لائے؟ پورے صحابہ خاموش، علی نے ہاتھ اٹھایا، حضور نے پوچھا جواب کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بہترین بات یہ ہے لا یرین الرجال ولا یرونہم، لا یرین الرجال ولا یرونہم، عورتوں کے لیے بہترین چیز، عورتوں کے لیے بہترین بات یہ ہے
کہ عورت کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، کسی غیر مرد کو عورت نہ دیکھے، یہ بہترین زیور ہے عورت کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں مرحبا یا علی، بہت بہترین جواب ہے، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جواب ملا کہاں سے آپ کو؟ نگاہ نبوت ہے نا، نگاہ نبوت ہے نا۔ حضور نے پوچھا بتاؤ علی کہ یہ جواب ہے کس کا؟ اب یہاں علی تو جھوٹ نہیں بول سکتے، حضور کے قریب ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ رات کو ایسا ہوا، آپ کی بیٹی فاطمہ ہے نا، اس نے میرا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ ٹینشن ہے، مجلس میں نے پورا بیان کیا تو صبح کو نکلتے وقت آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا۔ حضور کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، پوری مجلس میں زور سے آقا کہنے لگے آخر فاطمہ میری ہی تو بیٹی ہے، آخر فاطمہ میری ہی تو بیٹی ہے، یہ جواب میری بیٹی سے نہ آئے تو پھر کس سے آئے گا؟ صحابیات میں حافظات تھے، صحابیات میں عالمات تھے، تابعات میں حافظات تھے، تابعات میں عالمات تھے۔ لڑکوں کو بھی دین کے علم سے آراستہ کرو، لڑکیوں کو بھی دین کے علم سے آراستہ کرو۔ وقت ہوتا حضرت قبلہ کے حوالے سے میں سبق کے اور جوش آپ کے سامنے بیان کرتا۔ میرے شیخ قطب عالم نے فرمایا جس گھر کی عورت کے اندر دین کا علم ہوتا ہے اس گھر کا مرد گمراہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھروں میں جہالت کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی عورتوں کے پاس علم نہیں ہے، اور عورتیں علم سے اتنی دور ہیں مولانا، 10 سال پہلے جو عورتوں کا حال تھا آج وہ حال نہیں ہے۔ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو سورہ فاتحہ تک نہیں آتا، ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو سورہ اخلاص تک نہیں آتا۔ کرنول جا رہا تھا، ایک آپا نے فون کیا، کہا کہ حضرت بہت پریشانی ہے، جی نہیں سکتی، خودکشی کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ میں بولیا مرنے کا ارادہ کر لے کو منجے فون کرتی نہ تجھے عقل ہے؟ منا فون رکھ ڈال کو زہر کھا کو مرگی پولیسا کو اس کا فون اٹھا کو دیکھ کو آخری کالی نے کسے کری بول کر نمبر نوٹ کر کو منجے پکڑ لیا تو وہ چھوٹا سو وہ بھی نہیں ہوتا، وہ چھوٹا سو بولا مرنے کا ارادہ رہا تو کسی بھی فون کرو نو کو ہمیں مولوی صاحبہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہمارے ساتھ کون بھی نہیں ہے۔ یہ بولا اتنا زندگی سے مایوس ہونے کو ماں کتنی بڑی مصیبت رہی تو بھی اس کا علاج الحمدللہ ہے۔ میں نے اس کی مصیبت کو سن کر علاج بتایا اور سادہ سیدھا علاج بتایا، کہا کہ صبح کو نماز کی پابندی کرو اور صبح کو 100 مرتبہ استغفار پڑھو۔ پوچھتی استغفار کا تو کیا حضرت؟ زبی بھائی انتقال ہو گئے، میں نے لاؤڈ اسپیکر میں ان کو اس عورت کی گفتگو سنایا، کار کے ڈرائیور صاحب کو بھی سنایا اور ایک ساتھی کو بھی میں نے سنایا۔ میں نے کہا کہ آپا استغفار 100 مرتبہ صبح کو پڑھو، شام کو 100 مرتبہ استغفار پڑھو۔ تو استغفار پر اس کا سوال آ رہا ہے استغفار کا تو کیا حضرت؟ میں نے کہا کہ استغفر اللہ ربی، پھر میں نے کہا درود 100 مرتبہ صبح کو پڑھو، درود 100 مرتبہ شام کو پڑھو۔ تو پھر اس کا سوال آ رہا ہے حضرت درود کا تو کیا ہے؟ حضرت ایسے عورتیں مردائیں جن کو اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں آتا، استغفار درود نہیں آتا، جہالت امت میں ہو تو وہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی کی فکریں کرتے ہوئے اتنا بڑا نظام چل رہا ہے۔ اس گاؤں کے اندر ایک مدرسہ عربیہ ام رومان، جہاں پر 75 بچیاں علم دین حاصل کر رہی ہیں۔ کورس مختصر ہے اور اس مختصر کورس کو پڑھا کر
جب ان کو اپنے مدرسے سے فراغت کرتے ہیں تو ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں. بہت خوشی ہوئی کہ 3 سالہ کورس میں اس مرتبہ اس مدرسے کی 8 بچیاں سند حاصل کر رہی ہیں. میری خواہش ہے کہ آئندہ سال اس کی 3 گنا زیادہ تعداد ہو. انشاءاللہ 3 سالہ کورس ہے, دین حاصل ہو جائے گا. 3 سال میں دین کیا معلوم ہو جائے گا. اپنے گھر کی بچیوں کو پڑھاؤ, عورتوں کو پڑھاؤ. دین زندہ ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے عورتوں کے اندر علم آنے سے. اس بات کو مانو اور یقین کرو. اللہ ہر بچی کو, ہر عورت کو, ہر مرد کو علم دین سے آراستہ فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.